بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ مختلف جہتیں ہیں اس قصے کی اور مختلف تفصیلات ہیں، جہاں جہاں بھی اس کو بیان کیا اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ اعراف کی آیا مبارکہ نمبر 11 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، تمہاری صورتیں بنائیں، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کی۔ اب یہاں یہ عرض کر دوں کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتہ تو نہیں تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ فرشتوں کا استاد بھی تھا۔ یہ اپنی عبادات کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے یہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا اور فرشتوں کا ساتھی بن گیا۔ تو جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو یہ اکیلا ہی منہ بسور کر کھڑا تھا اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ لم یکن من الساجدین، مگر ابلیس یہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب فرشتوں نے تو سجدہ کر دیا، اس نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ رب العزت جل شانہ و من والہ نے اس سے پوچھا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کر، تو پھر تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ تو اس کا جواب تھا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ اب یہاں معاملہ یہ تھا کہ بہتری والی تو بات ہی نہیں تھی، بہتر تو وہ ہے جس کو مالک کہے بہتر۔ اللہ رب العزت نے جس کو بہتر کیا، بہتر تو وہ ہے، خالق تو وہ ہے، بہتر کرنے والا وہ ہے، ذلیل و رسوا کرنے والا بھی وہ ہے۔ جب اس نے کہا تو سجدہ کرو، تو شیطان کو تو سجدہ اس کے حکم پر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ وہ اس چیز کو دیکھتا کہ کون بہتر ہے کون بہتر نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ کرنے والا وہ کیسے ہو گیا کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں بہتر ہوں؟ جس کو رب بہتر کہے وہ بہتر ہے، اور جو بندہ خود فیصلہ کرے کہ میں بہتر ہوں، میں کچھ ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان کا ساتھی ہے۔ اور شیطان نے بھی یہی فیصلہ کیا، اتنا علم ہونے کے باوجود کہ وہ فرشتوں کا استاد کہلاتا ہے، لیکن اس علم نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ علم کی وجہ سے، علم کی زیادتی جو ہے وہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن گئی، اور اس نے اپنے علم کے گھمنڈ میں اس نے کہا قال انا خیر من، میں بہتر ہوں، تو میں بہتر ہونے کی وجہ سے میں اپنے سے کم تر کو سجدہ کیوں کروں؟ اس نے حکم نہیں دیکھا کہ حکم کون دے رہا ہے، حکم تو دے رہا تھا اللہ رب العزت۔ اس نے کوئی آدم علیہ السلام کو سجدہ تھوڑی کرنا تھا، اس نے تو رب کے حکم کو ماننا تھا۔ رب نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، تو وہ رب کا حکم مان کر سجدہ کرتا، لیکن وہ بدبخت اپنے تکبر میں، علم کا تکبر، اپنی تخلیق کا تکبر میں ایسا الجھا کہ اس نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، یقیناً مٹی سے آگ بہتر ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، اس نے یہ فیصلہ کیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ شیطان، وہ ابلیس جس کا نام
ایک عزازیل بھی آتا ہے جو پہلے اس کا نام عزازیل تھا، وہ عزازیل جو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، جو جنت میں جا سکتا ہے، جنت کی موجیں لوٹتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور فرشتوں کے قریب رہنے کی وجہ سے اس کو اللہ رب العزت کا قرب بھی حاصل ہے۔ لیکن جب اس نے تکبر کیا، جب اس نے غرور کیا اور اکڑ دکھائی، تو اس کے نتیجے میں اس کو جو سزا ملی وہ سزا بہت بڑی۔ فرمایا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، یہ تو بارگاہ رب العزت ہے، اس میں غرور اور تکبر کرنے والا، جہاں اللہ رب العزت کا حکم آ گیا وہاں کوئی غرور کرے اور تکبر کرے، یہ اللہ رب العزت کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور پھر غرور اور تکبر کے متعلق تو میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر تو اللہ رب العزت کی چادر ہے، جو اس کو پھاڑنے کی کوشش کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تجھے یہ نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل، تو ہے ذلت والا، فخرج انک من الصاغرین، تو چھوٹے لوگوں میں سے، تو گھٹیا ہے، تو ذلیل ذلت والوں میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا، اور یہ سارا کا سارا ہوا ہے تکبر کی وجہ سے۔ اب جو بھی بندہ تکبر کرے گا، تکبر کا شکار ہوگا، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نکال دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ رب العزت کے بدترین بندے کے بارے میں نہ بتاؤں، یا بہترین کے مقابلے میں بدترین ہے، کہ جو اللہ رب العزت کے بندوں میں سب سے بدترین ہے، کیا اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے بد اخلاق اور متکبر شخص، جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، جس کی عادات اچھی نہیں ہے، اور جو تکبر کرنے والا ہے، وہ اللہ رب العزت کے بندوں میں سب سے بدترین ہے۔ اور یہ عزازیل جو پہلے عزازیل تھا، عزت والا جس کا نام تھا، اللہ رب العزت نے اس کو لعنت بھیج کر اور صغیر کہہ کر کہ فخرج انک من الصاغرین، تو یہاں سے نکل جا، تو چھوٹا ہے، تجھے اتنا بڑا اعزاز ملا کہ تجھے فرشتوں کا استاد بنایا، تجھے فرشتوں کا ساتھی بنایا، اتنا بڑا اعزاز، اور تو نے اپنے اعزاز کا تحفظ نہیں کیا، تو نے اپنے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تکبر کرتا ہے وہ چھوٹے پن کا مظاہرہ کرتا ہے، اور تکبر اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ تو تکبر کرنے کی وجہ سے شیطان اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، اور ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا۔ اس لیے ہمیں اس بات سے یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اچھے بنیں، تو ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اور تکبر سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں برے اخلاق سے اور تکبر سے محفوظ فرمائے، آمین۔